ویلکم ٹو انفیکٹ عبد المجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر. ناظرین پروگرام کے آج جو گیسٹ ہیں وہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائر حامد سعید صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. حامد صاحب پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. سر, ہم نے 11 اور 12 اکتوبر کو دیکھا کہ افغانستان جو ہمارا اسلامی ممالک برادر ملک ہے اس کی طرف سے جھڑپیں ہم نے دیکھی, وہاں سے اٹیک کیے گئے. سر, کیا وجہ ہے؟ کیا افغانستان کی صرف یہ سرحدی جھڑپیں تھیں یا اس کے پیچھے کوئی اور پلاننگ ہے؟ دیکھیے, یہ بالکل 2-3 اس میں ایلیمنٹس ہیں جن کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ بدقسمتی سے یہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود اور ہمسایہ ہونے کے باوجود اس نے ابھی تک برادر ملک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا. اس نے اکثر و بیشتر پاکستان سے مخاصمت مول لی ہے. اس کی ابتدا 1947 سے ہی ہوتی ہے کہ جب یہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یونائٹڈ نیشن میں اس کے داخلے کی بھی مخالفت کی, حالانکہ کسی طرح کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ افغانستان پاکستان کی دشمنی کا ثبوت دیتا. اس کے بعد سال بیتے تو ظاہر شاہ کا جو زمانہ تھا اس میں زبانی خالی دھمکیاں وغیرہ تھیں, لیکن کبھی کوئی فزیکل اس طرح کا کام نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے حملہ ہوا ہو یا پاکستان کی جانب سے کوئی ایسی کوئی ان کو دفاعی حکمت عملی ہم نے اختیار کی ہو. زبانی دھمکیوں کی تک بات رہی. پھر یہاں 1980 میں افغانستان کے بیچ میں روس آ گیا. روس کے آنے کے بعد یعنی واحد جگہ جہاں پہلے جہاں افغانستانیوں کو پناہ ملی وہ پاکستان تھا, اور دوسرے نمبر پہ ایران تھا. میکسیمم ان کے جو افغانی تھے مہاجرین ان کو پاکستان میں اکاموڈیٹ کیا گیا, اور ابھی 45 سال میں ان کی 2 نسلیں پاکستان میں ہی بڑی پڑی اور جوان ہوئی ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جو ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ ناشکرا ملک ہے, یہ انگریٹفل قسم کا ملک ہے. اور یہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آ جاتا ہے کہ جس پہ تم نے کوئی احسان کیا ہو اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہو. کہ اس نے ہمیں ہمیشہ اپنے شر سے کوئی گزن پہنچانے کی کوشش کی ہے. کبھی برادری جو کہتے ہیں دوستی اور برادر ملک ہونے کا ثبوت نہیں دیا, اور دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بلا وجہ کی مخاصمت مول لی ہے ہر موقع پر. سر, کئی دہائیوں سے افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ اشتعال انگیزی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اس کو ابھی تک کیوں نہیں روکا گیا؟ میں وہی عرض کرنے والا ہوں کہ دوحہ میں جو آخری معاہدہ ہوا ہے اس کے بیچ میں انہوں نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ان کی جو مملکت کی سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لیے دشمنی کا باعث نہیں بنے گی, یا اس میں سے کوئی ایسی مخاصمانہ کوشش نہیں کی جائے گی. لیکن مسلم کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے. پاکستان کے بار باوجود وہاں وفود بھی گئے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, سب کچھ کیا گیا, لیکن انہوں نے اپنی وہ جو رویہ ہے اس کو ترک نہیں کیا, اور پاکستان کے لیے ہمیشہ مصیبت کا باعث بنتے رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. پاکستان صرف اگر ایک ہفتے 10 دن کے لیے ان کی سپلائی ہی روک لے, آٹے کی سپلائی, باقی سپلائی روک لے, تو یہ فاقوں سے بھی آگے نوبت ان کی پہنچ جائے گی. لیکن ان کو بالکل اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر احسان پہ احسان پاکستان کیا جا رہا ہے, اور یہ ہر موقع پر دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں. بات یوں ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی کے بیچ میں وہ شریعت نافذ نہیں ہے جو افغانی اپنے ملک میں نافذ کر رہے ہیں. عورتوں کے اوپر لکھائی پڑھائی ممنوع ہے, اسکول میں جانا منع ہے, کتاب پڑھنا منع ہے, ٹی وی دیکھنا منع ہے, انگریزی بال کاٹنا لڑکوں کے لیے منع ہے, نکر پہننا منع ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر سخت سنگین سزائیں دی جاتی ہیں. حالانکہ اطلب العلم فریضۃ کل مسلم والمسلمات, یہ حدیث مبارک ہے کہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر تحصیل علم کا حاصل کرنا جو ہے فرض ہے. لیکن انہوں نے خبر لگائی ایک نہیں, مسجد میں جانا, کہیں جانا, پڑھنا ممنوع ہے عورت کے لیے. اب وہی جو اپنے ہاں والی شریعت ہے وہ ہمارے ہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور خود بھی مختلف
محترم ہمارے لوگوں کو زخمی کرتے ہیں, جہاں ہم دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. آپ اپنے ملک میں جو مرضی ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن آپ اپنے پسند کا جو اسلام ہے, جو آپ میں ہی وضع کرنا ایک چیز ہے, اس کو دوسرے پہ مسلط کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی ایران نے اور سعودی عرب نے, باقی جو مزید ہمارے جو دوست ممالک ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ دو مسلمان ملکوں میں جھگڑا بڑھے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں ایک جانب جب جھگڑا کرنے پہ تلی ہوئی ہے, تو دوسری جانب سوائے صبر کا مظاہرہ کرنے کی کیا کر سکتی تھی؟ اور جیسے پرسوں DGISPR نے بولا کہ اب صبر کی ساری حدود جو ہے وہ کراس ہو چکی ہیں, اب ہماری کیجولٹیز ہو رہی ہیں, جگہ جگہ ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی افسر اور جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں. تو پھر اس کو کب تک آپ برداشت کریں گے؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح ان کو روکنے کی جو ہے وہ کوشش تو کرنی چاہیے. سر یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے, لیکن یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت میں موجود تھے اور پیچھے سے حملہ کر دیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھارت کا بھی کوئی رول ہے؟ دیکھیں یہ تو بغیر کہے یہ ثبوت شدہ چیز ہے نا. دیکھیں جب بھارت, جب یہ طالبان کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے بھی, تو یہاں پہ ان کے سفارت خانے کی جگہ باقی جو ان کے کونسلیٹ تھے ان کی تعداد درجن بھر سے زیادہ تھی. حالانکہ نہ ان کے ہاں اتنی آمد و رفت ہے, بھارت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات ہیں سفارتی, نہ کوئی اور مفاد ہے. وہ سارے جتنے وہ ان کے کونسلیٹ تھے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے اور ان کی سرزمین سے کر رہے تھے, اور بھارت کے تھے وہ. تو بھارت کے کونسل خانے افغانستان میں کیا کر رہے تھے آ کے؟ درجن بار سے زیادہ, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں رہا, 18-20 کے قریب تھے غالباً, اور وہ سارے بڑے ایکٹیولی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے. تو ابھی ان کا وہاں جو ہونا ہے محض اتفاق نہیں ہے, یہ پلان چیز تھی, یہ یقینی طور پر پلان چیز تھی. اور وہاں جا کے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے بیانات دیے, اور جو بھی اس کے بعد ہوا وہ تو سب کے علم میں ہے. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے جو DGISPR صاحب نے پرسوں بتایا, بات کی ہے, انہوں نے صحیح کہا ہے کہ اب صبر کی انتہا ہو چکی ہے اور ہم مزید کیجولٹیز اپنی برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے نقصانات جو ہے وہ مزید ان سے معاذ نہیں برت سکتے. تو ہمیں سختی سے ان کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ جناب آپ باز آ جائیں, اپنے ملک کو اپنے مرضی کرنا ہے کرتے رہے, لیکن مہربانی کر کے ہمارے ملک کے بیچ میں آپ یہ دشمنانہ کارروائیاں جو ہیں ان کو روک لیں. اچھا حامد صاحب, یہ ساری بات ٹھیک ہے, ہم نے جو 1980 میں کیا, اس کے بعد پھر ہم نے جو میزبانی کی اور اکاموڈیٹ کیا آپ کے بقول, اور 40 سال سے ہم کر رہے ہیں. یہ جو پالیسی ہے, پھر مجھے یہ بتائیں خارجہ محاذ پہ اس کو ہم پاکستان کا فیلئر قرار دیں گے؟ پاکستان کا فیلئر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نے جو کیا تھا نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا. آپ نے تو اچھی خواہشات کا اظہار کیا تھا کہ جب آپ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کا جو وہ اظہار کریں گے تو وہ ممنون احسان ہوں گے, اور آپ کے ساتھ برابر ملک والا سلوک کریں گے, تو آپ کی تو خواہشات اچھی تھیں. لیکن وہی بات جو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول دہرایا ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ کرکٹ میچ کے بیچ میں انہوں نے قائد اعظم کی زمین پہ تصویر رکھی تھی اور اس کو رون رہے تھے, اور جب میچ ہار جاتے ہیں تو ایک کتے کے گلے میں ٹیگ لٹکا کے اس کے اوپر لکھتے ہیں پاکستان. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہیں کسی مسلمان کا, کسی مومن کا یہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ تو کافروں سے بدتر عمل ہے. یہ چل رہا ہے, لیکن ہم نے پھر دیکھیں جب نیٹو اور امریکہ کے انخلا کے بعد پھر بھی گلے لگایا, پھر بھی ہم نے بیچ میں جو میڈیٹ کیا, یہ پھر ہم بھول گئے تھے یہ ساری بیک گراؤنڈ. اس وقت آپ کے بھی اور ہمارے جذبات سیم ہیں, لیکن ہمیں کوئی بات تو نکالنی ہے نا, اب آگے چلنا ہے. جی, آگے چلنے کے لیے میں نے وہی عرض کیا کہ آپ نے ایک ان کے ساتھ بھلائی کا, خیر خائی کا جو راستہ اپنا کے دیکھ لیا, اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. لہذا اب آخری جو حربہ یہی تھا کہ اب آپ گھوڑے کی راسیں کھینچ لیں اور اس کو کنٹرول کریں کہ بس بھائی اناف از اناف, بہت ہو گیا, اب اس سے آگے ہم برداشت نہیں کریں گے آپ کی یہ جو حرکات ہیں. آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو سنبھالیں اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی بند کر دیں, ورنہ پھر ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کو
कड़े से कड़ा जवाब जो दिया जाना चाहिए वो दिया जाए। आखिरी बात ये है कि अब हमें करना क्या है? अब हम कोई मज़ाकरात की तरफ जाएं, हमने सबक सिखा लिया, या और हमें सबक सिखाने की जरूरत है? मज़ाकरात तो उनसे किए जाते हैं जो बात सुनने को तैयार हों, और जो बात सुनने को तैयार ना हो, बोले जो कुछ हम कह रहे हैं वही सच है बाकी सब झूठ है, उनके साथ अब क्या मज़ाकरात करेंगे? फिर वो लंबी बात हो जाएगी। फिर मुझे याद आ गया, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब जब बतौर वजीर दाखिला गए थे, मैंने उनकी जुबानी खुद सुना हुआ है, जनरल महमूद साहब भी गए थे तब, DGISI। तो कहते हैं हमने मुल्ला साहब से, मुल्ला उमर के साथ चारपाई पर बैठे हम, मुल्ला साहब आपने टीवी वगैरह बंद किया, ममनू है? उन्होंने कहा हाँ जी ममनू है, या फहाशी है? तो उन्होंने पूछा तो फिर फहाशी है तो आप इंपोर्ट करके वो सारे जो है वो हमारे मुल्क में क्यों भेजते हैं उनको? उन्होंने कहा ये तो तिजारत है, ये तो तिजारत तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये जो गलत काम दूसरे हैं, ये जो आप अपने मुल्क में जिनको ममनू करार दे रखा है, तो ये जो हमारे दुश्मन है इनको आपने पनाह दी हुई है, तो ये क्यों दी हुई है? इनको इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते कि जी ये हमारी रवायात के खिलाफ है, कबायली रवायात के मुताबिक हमने उन्हें पनाह दी हुई है, लिहाजा हम उनको कुछ नहीं कह सकते। अब जहां ये रवैया हो वहां क्या मज़ाकरात करेंगे? मुझे बताइए। मज़ाकरात आउट हो गया, बिल्कुल उसकी इम्कान खत्म हो चुका है। तो आप समझते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमें कोई वहां बेशक ट्रूप्स उतारने भी पड़े हैं, फिर क्या समझते हैं? फिर आपकी बात से तो यही लगता है कि हमें आगे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी भी कहता हूं कि हमें मुहतात रवैया तो यकीनन अख्तियार करना चाहिए। हम अभी भी कहते हैं कि बरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हमें इंतहा को क्रॉस न करना पड़े, और उन तक पैगाम जो है, अगर मेडिएट करने के लिए 2-3 मुल्क मुसलमान मुबारक बीच में पड़ते हैं, और वो उनके ज़ामन बाजी वे, आपको ये भी इल्म होगा कि उन्हें खाना काबा में जाके भी हलफ उठाया था, और उसके बावजूद भी उस हलफ की पासदारी नहीं की। तो इसलिए अगर वो कुछ ज़ामन मुल्क बीच में बनते हैं तो शायद उनके कहने पर ये सही राह रास्ते आ जाएं, तो एक मौका शायद इनको फिर और दिया जा सकता है, और उनकी जमानत पर, वरना तो मैं समझता हूं कि इनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक। हामिद सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर साहब, 2004 से 2021 तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन सब ने इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ताल्लुकात में कोई बेहतरी तो नज़र नहीं आई, और जो अब किया गया है उसके ऊपर मज़ीद आप क्या कहेंगे? लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सही साहब, जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान कतर की मिन्नतें कर रहा है, सऊदीया की मिन्नतें कर रहा है कि कोई सीज़ फायर करवाया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे वापस आके अब दोबारा से इस जो जंग है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, इसको देखना पड़ेगा। तो क्या बगराम एयर बेस का कोई मामला है इस हवाले से? क्योंकि अगर अमेरिका आता है तो फिर बगराम एयर बेस तो अफ़गानिस्तान को उनको देनी पड़ेगी। देखें, अमेरिका इस तरह तो नहीं आ रहा, और सवाल भी ये हुआ है कि वो सुना है जी, उन्होंने ये कहा कि मैंने सुना है, चूंकि मैं शर्म शेख में हूँ, जो अमन कॉन्फ्रेंस का मुआहदा है जिस पे आज दस्तखत हो गए होंगे, और वो इसराइल की पार्लियामेंट से उन्होंने खिताब भी किया है, वहाँ भी गए हैं, और बहरहाल वो बड़ा ख़तरनाक खिताब है उनका, ये सवाल आपका नहीं है। तो जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में उनका इंटरेस्ट तो मौजूद है जी, और जो असला इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है ये असला उनका ही छोड़ा हुआ है। इसी तरह बगराम एयर बेस, जो कि उन्होंने तो नहीं बनवाई और वो क्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको दोबारा, चूंकि जिस दौरान यहाँ रहे वो उस दौरान उसका कंट्रोल रहा है उनके पास, तो वो वापस ख्वाहिशमंद हैं बगराम एयर बेस को लेने के। लेकिन अफगानिस्तान, अभी मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त सूरत हाल, या जिस सोच में वो इस वक्त मुब्तला है, वहाँ की जो रजीम है, जिसको अब हम, मौजू बड़ा लंबा है, दिलचस्प है, जिसको अब हम तालिबान रजीम कहते हैं, उससे पहले हम कुछ और कहते थे, वजारत दाखिला अब ये कहती है। हम तो बिल्कुल अपनी जो हमारी खारजा पॉलिसी थी पिछले 40 साल से मुकम्मल तौर पे नाकामी है, फेलियर है। आज हम जिस मौके पे, जिस नहिज पे पहुंच गए हैं, तो अफगानिस्तान को बहरहाल ट्रंप ने रोकना है। कितना रोकना है, वो खुद भी दावेदार हैं कि मैं चूंकि माहिर हो गया हूं जंगों को रुकवाने का, तो वो बहरहाल इस पे बात तो कर रहे हैं कि मैं देखूंगा यहां से वापस आके क्या
जंगें जो हैं वो इस तरह से देखने का नाम है, ये बात है ना। अगर कोई फौरी चीज रोकनी है, कोई जंगें छिड़ ना जाएं, कोई नुकसान ना हो जाए, तो फिर तो ये कोई ऐसी बात नहीं। और उन्होंने फिजिकल आके तो नहीं करना, वो तो मार्को रूबियो देख रहा होगा और उसको को ऑर्डर देना है उन्होंने, तो वो तो हो जाता है। अगर अफगानिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि टीटीपी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब वो इस चीज को मानते ही नहीं है तो फिर टेररिज्म का हल कैसे होगा, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? देखें, वो नजरियाती तौर पे हम आहंग हैं। उन्होंने सुपर पावर्स को जैसे भी उन्होंने यहाँ से भगाया, जैसे भी उनसे लड़े, कामयाबी हासिल की, वो इकट्ठे ही थे। वो फिक्री नजरियाती तौर पे वो एक ही चीज का नाम है, ग्रुप्स अलग अलग हैं। यही हमारा भी शिकवा है कि ये आप इस तरह करें और इसको अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। तो वो चूंकि सोच एक के लोग हैं, तो वो कोई अपने मोहसिनों को या अपने जो भी उनके अपने ही क्या लें भाई हैं उनके, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये शिकवा है। तो इतने एक नाम के अलावा कोई मैं नहीं समझता इस फर्क को। मैं इस सारी जो फिक्री नजरियाती हम आहंगी है उसको समझता हूँ बड़ी अच्छी तरह। यहाँ बयान करने का टाइम नहीं है। अगर कोई गलत फहमी थी, हम माजी के प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे हैं, तो रियासत की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, पाकिस्तान की हुकूमत की समझ बूझ का मसला हो सकता है। वरना इसमें मैं कभी भी अभाम का शिकार नहीं रहा और यहाँ बात भी करता था कि वो एक सोच के लोग हैं, एक फिक्र के लोग हैं। लेकिन भारत के साथ जो उनकी दोस्ती और मोहब्बत की जो पिंगें पड़ गई हैं और वो चल रही हैं, कितनी देर तक आप समझते हैं कि ये कामयाब? हाँ, ये बात। और उनको ये लग रहा था कि ये भारत हमारा इसमें साथ देगा, जो उसने नहीं दिया। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है कि ये वो काम किया उन्होंने जो बुनियादी तौर पे जिंदगी की उनकी, जब भी ये तालिबान की पैदाइश हुई है उससे लेके आज तक, और इससे पीछे भी जरा अलकायदा की भी हम बात कर लें, फिर बात लंबी हो जाएगी। दाइश भी उसमें से निकल के इस तरह के और दुनिया के खितों में मुख्तलिफ ग्रुप्स भी निकले हुए हैं। खैर, तब से लेके आज तक ये उनकी जो मैंने फिक्र नजरिए की बात की है, उसके मुकम्मल तौर पे कुल्लियतन उसके खिलाफ है। जो ये काम अब किया है अफगान तालिब ने, और जो भी उनके दायरे इस वक्त रजीम है, तालिबान रजीम, ये उनके गले पड़ना है। ये मुझे बताएं कि जो जैसे ईरान था, उसकी भी बड़ी पींगें थी दोस्ती की, बंदरगाहें भी उसको दे रहा था, वहां और भी उनका बड़ा नेटवर्क था। तो वो फिर क्या हुआ, उसका नतीजा बड़ी दिहाइयों बाद उसको ये समझ आई। हालांकि उससे पहले गैस पाइपलाइन का उनको पता है कि वो 1994-95 से सन 2022 तक 10-12 तक वो क्या करता रहा है, सही। और उसका कितना वो नुकसान उसने किया है। वो बज़ाहिर हमारी बात की जाती, बुनियादी तौर पर उसमें किरदार इंडिया का था। ईरान को अब समझ आ गई दिहाइयों बाद, तो तालिबान को समझ है पहले ही, लेकिन वो सिर्फ हमारी अदावत में ये काम कर रहे हैं, जो उनकी बहुत बड़ी गलती। उनके बड़े भी उनके दीगर को, अगर सऊदी अरेबिया में भी किसी को वो मान सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो भी इसको गलती करार दे रहे हैं। कतर हो, यूएई हो, जो भी दीगर उसके नेबरिंग कंट्रीज, आज़रबाईजान हो, काफी सारे, जो तुर्कमानिस्तान है, काज़किस्तान का छोटा सा लगता है उनको, चीन और जो भी उनके, ईरान। साहब, इस वक्त पाकिस्तान को हर तरफ से बहरान का वो शिकार हमें नज़र आता है। अंदरूनी बैरूनी मसाइल हैं। अगर केपी की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर दहशतगर्दी भी बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त तो हुकूमत भी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन स्पीकर केपी ने उन्होंने सुहेल अफरीदी को 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब कर दिया है। दूसरी जानिब बात की जा रही है कि गवर्नर साहब ने अभी तक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है। अब अगर उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया और यहाँ पर स्पीकर साहब ने इस्तीफ़ा वो मुंतखब कर दिया है उनको वज़ीर आला, तो फिर क्या कल को स्पीकर साहब के खिलाफ भी कोई आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है कि एक अभी वज़ीर आला वो इस्तीफ़ा नहीं, रिज़ाइन उनका एक्सेप्ट हुआ, और दूसरी जानिब आप दूसरे वज़ीर आला को मुंतखब कर रहे हैं। आइन में वे जैसे मिसालें हैं, जो जैसे उमर सरफराज का था कि उसने इस्तीफ़ा नहीं कबूल किया था,
تو ایک بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی غلط کیا تھا. آج یہ بھی جو کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کیا ہے، یہ بھی انہوں نے بھی غلط کیا ہے. پولیٹیکل شکست ہے وہاں کی اپوزیشن کی، اور غیر ضروری ایک پریس کانفرنس اس سے پہلے ہوئی تھی پشاور میں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلطی ہے. میری صرف رائے ہے، اس سے زیادہ تو نہیں بات کی جا سکتی. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی انہوں نے غلطی کی ہے تو یہ کوئی نہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں، ادھر سے یہ بھی جا رہے ہیں، اور وہ بھی چلے گئے ہیں کہ جی اب حلف لینے کے لیے آپ کریں. جب وہ کورٹ ہدایت دے دے گا تو وہ کوئی اور حلف بھی لے سکتا ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، عارف الوی نے انکار کیا تھا، چیئرمین سینٹ نے حلف لے لیا تھا، اور اسی طرح یہاں بھی کورٹ جو ڈائریکشن دے دے گی، یہاں پہ چونکہ جہاں آئین خاموش ہوتا ہے وہاں پھر کورٹ جو ہے وہ آئین کی تشریح کرتی ہے، تو وہ اس کے بعد یہ معاملہ. لیکن اس کا سہیل آفریدی کا منتخب ہو جانا، 90 ووٹوں سے منتخب ہو جانا، یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو بھی متحدہ اپوزیشن ہے اور باقی لوگ، ان کی فی الحال سیاسی پہلے میں نے بات ناکامی کی ہے کہ اس وقت ریاست کو بحران کا سامنا ہے، صاحب اندرونی ہے، بیرونی ہے. پی ٹی آئی کی سیاست کا کھیل چل رہا ہے، دوسری جانب افغانستان کی دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر ہی ایک مذہبی جماعت جو ہے اس کا دھرنا دیکھیں، احتجاج دیکھیں، تو ملک کی کیا حالت ہے اس وقت. اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف جانا. اچھا، بس وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ان کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے، انہیں انگیج کر لیتے، یہ بہتر تھا. کوئی کیجوالٹیز نہ ہوتی، ہماری بھی جو توانائیاں ہیں، ہماری فورسز ہے، اس کا بھی ضیاع نہ ہوتا جتنا ہو چکا ہے ابھی تک. چونکہ ابھی تک مکمل رپورٹس نہیں آ رہی، لیکن ابھی جو اس وقت بریکنگ یہ ہے کہ وہ بہرحال انہوں نے دھرنے وغیرہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جمعے کو شاید وہ داتا گنج بخش کٹھے کٹھے ہو رہے ہیں، شاید وہاں کوئی دعا کرائیں گے. تو ہونا نہیں چاہیے تھا، غلط ہوا ہے. حکومت کو بھی بہرحال انگیج کر کے اس کو پہلے ہی روک لینا چاہیے. صحیح صاحب. ایک بریک، اس کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کریں فیاض الحسن چوہان صاحب، سینئر سیاستدان ہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، کے پی میں تبدیلی آ گئی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی چینج ہو گئے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے، اب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے، ٹھیک ہے جی. ابھی دلی ہنوز دور است، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق جب تک جناب گورنر سب چیزوں کو ویریفائی کرنے کے بعد، اس کے ریزائن کو ویریفائی کرنے کے بعد جب تک ایکسیپٹ نہ کر لے، اس وقت تک جناب آپ کا انتخاب نہیں ہو سکتا وزیر اعلیٰ کا، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کا اگر صدر نہ کر لے. آئین کا آرٹیکل 130 اس کا سب آرٹیکل 8 ہے، جس کے تحت عمر سرفراز چیمہ کو جو ہے وہ بانی تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اس کا ریزائن ایکسیپٹ مت کریں، اور اس وقت انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو ابھی تو جناب کل اس کی لیٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کتنے دن اور کیا حساب. لیکن 2 دفعہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، کیوں منظور نہیں کیا جا رہا؟ نہیں، اس پہ بھی 2 چیزیں سن رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو ریزائن دینا ہے وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا، آئین کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہینڈ ریٹن ہوگا. صحیح. کمپیوٹر سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، ٹائپ رائٹر پہ نکلا ہوا نہیں ہوگا، نہ کسی موبائل پہ لکھا ہوا ہوگا. جی. آپ کا ہینڈ ریٹن. انہوں نے پہلا جو دیا وہ کمپیوٹر سے نکلا ہوا تھا، پہلی چیز، ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے ہینڈ ریٹن بھیجا، وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی لے کر گئے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں جناب کہ وہ انہوں نے خود لکھا. اس کی ویریفیکیشن تو کرنی پڑے گی نا، تبھی تو آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب گورنر اور صدر وہ پراپر ویریفیکیشن کریں گے کہ یہ ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہے، ان کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے، ان کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں لیا گیا، ان سے زبردستی تو نہیں لیا گیا. یہ سارا پروسیس ہے. ان کو جلدی تھی پی ٹی آئی والوں کو، اور جلدی نہیں تھی. ان کے اندر مرکزی قیادت میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے جان کے یہ ان سے فوری طور پہ یہ پروسیس کروایا تاکہ یہ مشکوک ہو جائے، اور یہ قانونی طور پہ بھی مشکوک ہو، اور یہ لیٹیگیشن میں یہ معاملہ کرا جائے. اچھا، یہ غلطی کروائی گئی آپ سمجھتے ہیں ڈیلیبریٹلی؟ ہاں، یہ غلطی کروائی گئی. اب یہ چلے گا پروسیس. کل جناب ڈاکٹر عباد اپوزیشن لیڈر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ نے اگر ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور آئین اور قانون کے مطابق تو جناب یہ پروسیس انلیگل ہے. لیکن میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں جی آپ کے آج کے پروگرام میں.
جی میں نے ابھی تازہ ٹویٹ کیا اور ایک ویڈیو میسج بھی چلایا. 2 بریکنگ ہیں. ہم ایک بریکنگ یہ ہے کہ کم از کم کوئی 20 سے لے کے 30-40 MPs تھے جو سخت الائٹ تھے جی PTI کی لیڈرشپ سے بھی, KPK کے سابق جناب جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, اپنی پارٹی کی پرفارمنس, پھر ان کے اپنے ذاتی کچھ جائز ناجائز مفادات تھے جو پورے نہیں ہو رہے تھے, وہ سخت متنفر تھے. لیکن ہوا یہ کہ TTP کی طرف سے فردن تمام پارلیمانی جو 90 سے 93 ان کے ممبر تھے, دھمکایا گیا, سب کو میسج کیا کہ اگر تم تحریک انصاف سے دائیں بائیں ہوگے تو تمہاری ذات, تمہارا خاندان, تمہارے بیوی بچے, تمہارا کاروبار سب کچھ اڑا کے رکھ دیں گے. اس کے بعد یہ سارے کے سارے لائن حاضر ہو گئے, کہنے جا رہا ہے بلو دے کار. اس طرح جناب لائن بنا کر جناب سارے کے سارے یہ بندے کے پتر بن گئے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز, جی آپ کو پتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور کا جناب فیصلہ اس کو اتارنے کا یہ کیا ہوا, یہ بھی میں نے ابھی اپنی ویڈیو میسج کے ذریعے سے بریک کیا ہے گھنٹہ پہلے. جی ہوا یہ ہے کہ یہ ایک افریدی گروپ ہے جی KPK میں, جس میں MNA MPs ہیں, مینا خان افریدی, اقبال خان افریدی, جی. سہیل افریدی, فلاں. جی یہ گروپ ہے مراد سعید کا. اچھا, مراد سعید نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور یہ گروپ مراد سعید کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھتا تھا, اور اس گروپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ ہم جنس پرستی میں بھی انوالو ہیں, یہ چرس کی محفلوں کے حوالے سے بھی انوالو ہیں, یہ سمگلنگ میں بھی سارے انوالو ہیں. ہر قسم کا پٹھا کام جو ہے نا اخلاقی, اس کے اندر یہ سارے کٹھے مل کے جو ہے نا ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ افریدی گروپ جو ہے, افریدی گروپ پلس یہ علی امین گنڈاپور بھی اسی گروپ میں ہی تھا. ہاں اچھا, اب ہوا یہ کہ مراد سعید نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی جی کسی طریقے سے جب محفل اپنے عروج پہ ہو, بیٹھے ہو جناب علی امین گنڈاپور صاحب, تو ان سے جناب وہ جب حالت وجدان میں آ جائیں تو ان سے کچھ باتیں جناب بشرا بی بی اور علیمہ باجی اور قیدی نمبر 420 کے حوالے سے نکلوائے. اچھا, اس پلان کے تحت سہیل افریدی اور پورے گروپ نے جب محفل عروج پہ پہنچ گئی, اور علی امین گنڈاپور ویسے بھی جو نا پچھلے 5-6 ماہ سے سخت الائٹ تھا جو اس کو ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا, الزام نام کان سوشل میڈیا کی چیزیں, تو وہ پرائیویٹ محفلوں میں اپنے جذبات خیالات کا اظہار کرتا تھا. وہ جب بالکل اپنی حالت کھو بیٹھا تو اس نے پھر رج کے بانی تحریک انصاف سے لے کے علیمہ باجی کا باجا بجایا, بشرا بی بی کی ٹپی انہوں نے ایسی بجائی. سہیل افریدی نے پری پلانڈ وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ کی. وہ ریکارڈنگ جا کر انہوں نے پہنچائی علیمہ باجی کو, اور علیمہ باجی نے اندر جناب آپ کے قیدی نمبر 420 کو. اسی وقت اس نے فیصلہ کیا, اور جو میں 17 سال اس کے ساتھ رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ چے والی گالی بڑی نکالتا ہے. اس پہ میں آؤں گا, آپ ابھی پہلے یہ بات کریں, بڑی دلچسپ بات ہے. میں پوری بات آپ کو بتا دوں, سن لیں. ہاں جی. اس نے گندی گالی نکالتے ہوئے کہا علیمہ باجی کو اس کو فوراً اتارو اور سہیل کو بلاؤ. ٹھیک ہے جی, اور پھر جناب آپ کا 24 گھنٹوں کے اندر ساری گیم ہو. یہ ساری کہانیاں بھی دیکھو, اللہ پاک خیر کرے آگے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب ایک تو یہ بتائیں, سہیل افریدی کا انتخاب کی وجہ آپ نے ایک تو بتا دی, دوسرا موجودہ حالات کو دیکھیں. افغانستان کا وزیر خارجہ وہاں پہ بھارت میں ہے, وہ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, وہاں سے بیان دے رہے ہیں. ادھر سے افغانستان کے لوگ جو ہے وہ چڑھ دوڑے ہیں پاکستان کی سرحد پہ اور سرحدی علاقوں پہ, اور قبائلی نمائندگی کرتے ہوئے سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بہرحال منتخب ہو گئے ہیں PTI کی طرف سے. ابھی تک بعد میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, یہ ڈاٹس ملائیں, کدھر جا رہی ہے بات؟ چوہان صاحب آپ کا بڑا تجربہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ملک دشمن طاقتیں اور عالمی طاقتیں, عالمی اسٹیبلشمنٹ جس میں یورپین کنٹریز سارے ہیں, امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ بھی اس میں شامل ہے, ان ساروں نے مل کے انڈیا اور انڈین را کو لگایا ہوا ہے آگے. ان کے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. جی آپ کی آواز, جی 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 ٹھیک, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آ رہی. انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے پاکستان کو, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. یہ بانی تحریک انصاف اور لگدا کوکا کی تحریک, یہ PLA کی تحریک, یہ TTP, یہ آپ کی جناب انڈیا کی طرف سے جنگ مئی کے مہینے میں مسلط کرنا, یہ آپ کے افغانستان کی طرف سے جنگ, یہ سارے کا سارا اس ایک وسیع
جو ایک پلان ہے پاکستان کے خلاف یہ اس کا حصہ ہے. ہوں اور ابھی میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, انہوں نے امیر خان متقی کو بلایا. امیر خان متقی اور کوئی بھی افغان آفیشل کبھی بھی پچھلے 2021 سے لے کے 15 اگست 2021 سے لے کے اب تک 4 سالوں میں ملک سے باہر نہیں جا سکا انٹل کہ انہوں نے کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی جناب آربیٹریشن یا کوئی جناب چائنا نے یا امریکہ نے یا کسی نے رکھا ہو, قطر نے تو یا سعودی عرب نے. ادروائز ان کو یو این کی اتنی ان کے اوپر سینکشنز ہیں کہ وہ الاؤ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بائی ایئر سفر کر سکیں. لیکن یہ 6, 7, 8 دن سے وہاں پر موجود, اور پھر وہاں پر جو انڈیا کے ہندوتوا سرکار نے جی جو ان کے ساتھ گیم کی ہے, یہ میں ایک اور آپ کو انکشاف دے رہا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جو 800,000 سال ہے اس میں ہمیشہ افغانستان سے ہی آئے لوگ جنہوں نے آ کے ہندوستان کو تاراج کیا. سومناتھ کا مندر کس نے کیا تاراج؟ محمود غزنوی نے. شہاب الدین غوری افغانستان سے, علاؤالدین خلجی افغانستان سے, سارے افغانستان سے. انہوں نے سومناتھ کے مندر کا بدلہ اس طرح لیا ہندو سرکار نے, بی جے پی سرکار نے, کہ بدھ مت کے جناب بدھ کے پورٹریٹ کے نیچے بٹھا کے امیر خان متقی کو اس سے پریس کانفرنس کرائی پاکستان کے خلاف. یا ابھی جا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بدھ کے نیچے جناب بٹھا کے کرائی. صحیح ہے. میسج کا دیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم ہمیں تاراج کرتے رہے ہو, تم ہمارے بتوں کو سومناتھ کو توڑتے رہے ہو, آج تم اسی کے نیچے بیٹھ کے تم اپنے مسلمان ملک کو تڑیاں لگاؤ گے. اور ان سے تڑیاں لگوائیں, ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عالمی گیم ہے, اس وقت چل رہی ہے اس خطے میں, لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے صرف پاک فوج, پاکستان کی فورسز, ان کی وجہ سے اللہ پاک نے پاکستان کو فتح مند رکھا ہوا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی ریاست کے ساتھ, اپنے فوج کے ساتھ, افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے انشاءاللہ کھڑی ہے, اور اللہ پاک جو ہے وہ پاکستان کو سرخرو رکھتا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ والی ایک بات ہوگی. چوہان صاحب آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رہا ہے, آپ بڑی دیر رہے ہیں پی ٹی آئی میں, وزیر اطلاعات رہے آپ پنجاب میں, آپ پھر ہٹا بھی دیے گئے, آپ بہرحال پی ٹی آئی میں رہے. اس دوران آپ کچھ انکشاف کریں نا پروگرام میں, یہ کیا دیکھا آپ نے؟ آپ اکثر کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامز میں, یہ ان کے ایجنڈے اس وقت آپ بھانپ نہیں سکے تھے کہ یہ تو کوئی آپ کے بقول بھی اور دیگر تجزیہ کاروں کے بقول بھی اور دیگر ایک پارٹیز کے بقول بھی کہ یہ تو ملک دشمن ہیں, تو آپ نے اس وقت کا جو ٹائم ہے چوہان صاحب وہ گنوا تو نہیں دیا؟ سنیں میں بہت سی باتیں ہیں جو میں تو کر جاؤں گا, لیکن آپ کے حساب سے بس کچھ فلٹر کر کے بتا دیں. فلٹر کر کے یہ ختم نبوت کے منکروں کی تحریک ہے بنیادی طور پہ. یہ بنیادی طور پہ ختم نبوت کے منکروں کی تحریک ہے 1973 کا آئین ختم کرنے کے لیے, جس میں وہ کافر ڈکلیئر ہے. اور وہ ختم نبوت کے منکر کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں, باقی پوری دنیا کے مسلمان کافر ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر آئینی طور پر کوشش کی پچھلے 50 سالوں میں کہ وہ اپنی ان ختم نبوت کی اور ناموس رسالت کی شکوں کو چینج کرا لیں. انڈر ہینڈ کر کے 2016 کے اندر بھی اٹیمپٹ کی, 2022 کے اندر بھی جب 23 کے اندر بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی, انہوں نے کچھ 6-7 دفعہ اٹیمپٹ کی, وہ نہیں ہوئی. اب انہوں نے انڈیا کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, آپ کی مغربی ممالک کی ڈیپ ایجنسیز کے ساتھ مل کے پاکستان کو 3 حصوں میں توڑنے کی سازش کی ہے, جس میں انہوں نے بانی تحریک انصاف کو چنا ہے, جس کا خود تعلق ختم نبوت کے منکروں کے گروہ سے ہے. اگلی سن لو, ٹھیک ہے. اب یہ سارے مل کے افراتفری, چھینا چھپی, مارا ماری, طائف الملوکی مچا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایران حملہ کرتا ہے تو یہ ایرانی بن جاتے ہیں, سارے حرام کے پلے, سارے ان کے یوٹیوب پر, ان کی قیادت, ان کے کتورے سارے کے سارے سوشل میڈیا کے, وہ بن جاتے ہیں ایرانی. انڈیا حملہ کرتا ہے پاکستان پہ, یہ سارے بن جاتے ہیں انڈین. ٹھیک ہے جی. اسرائیل کرتا ہے یہ اسرائیلی, بی ایل اے کرتا ہے یہ بی ایل اے کے ہمدرد, مزدور پشتین ٹی ٹی پی کرے گا یہ ٹی ٹی پی کے سرپرست. یہ ہر اس کتے کتورے کے جناب یہ حامی بنیں گے جو پاکستان کے اوپر اور پاک فوج کے اوپر پہنچے گا. سمجھئے نا, ایجنڈا یہ ہے. عالمی طاقتوں نے اس ختم نبوت کے منکروں کے گروہ کے ساتھ مل کے
یہ پورا انالیسس کیا کہ ملک کو توڑ تو دیں، یہ تو تباہ حال ہے واقعی طور پہ، لیکن اس کی واحد گارنٹی اور وجہ جو اس کے رستے کی رکاوٹ ہے ہمارے رستے کی، وہ پاک فوج ہے، اس کا چین آف کمانڈ ہے، اس کا ڈسپلن ہے. ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ملک کے اندر معاشی، معاشرتی، ثقافتی ہر قسم کی تباہ حالی کے باوجود پاک فوج کی وجہ سے نہیں کہتے چلو پاک فوج جب پہلے کرنا کرو. تو بھائی جان پچھلے 4 سال سے انہوں نے پاک فوج کے خلاف اپنے ان سارے لوگوں کو لگا دیا. سوشل میڈیا ایپ، مجھے ایک چیز بتاؤ، میں نے 7 منسٹریاں ہٹائی ہیں، میں 25 سال سے میڈیا پرسن ہوں، ٹھیک ہے نا جی، آپ بھی ماشاءاللہ بہت پرانے ساتھی ہیں. سوشل میڈیا ایپ ساری یہودیوں کے پاس ہے اور جیوز کے پاس ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری قوم کو جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ قسم کی جناب ایپ کے ذریعے سے غلیظ اعظم عمران ریاض، اس طرح کے جناب محیط پیرزادہ، یہ آپ کے سارے وجاہت خان، آفتاب اقبال، یہ جتنے جھوٹ کے بیوپاری، ان کو جناب لانچ کیا. لانچ کرنے سے پہلے کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے، ایک ہوتا طریقہ ڈالر رشوت دینا، انہوں نے رشوت دی. انہوں نے آج سے 8 سال پہلے، 6 سال پہلے منیٹائزیشن کا کنسپٹ دے دیا پاکستان کے اندر. اب ذرا تسلی سے سنیے گا، پوری یہ قوم جو آپ کے چینل سنتی ہے وہ ذرا سن لیں. جی جی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے منیٹائزیشن کا تصور دیا سوشل میڈیا پہ، اور تمام پاکستانیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیانیہ بنا دیا، پاپولر بیانیہ، اینٹی ریاست، اینٹی فوج، اس نقدہ کوکا کی تحریک کے ذریعے سے. اور باقی اب ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، ہر بندہ ڈالر کمانا چاہتا ہے، ہر صحافی، ہر سیاستدان، وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار مقبول بیانیہ جو ہوگا اسی پہ پیسے ملیں گے، اسی پہ ویورشپ آئے گی، ویورشپ پہ ڈالر آئیں گے. اب انہیں پچھلے 6 سال میں ایک بیانیہ اینٹی فوج اور اینٹی ریاست جو نقدہ کوکا کی تحریک اور یہ قیدی نمبر 420 دے رہا تھا، انہوں نے کہا یار اس پہ پیسے آتے ہیں، جناب سارے شروع ہو گئے. لیڈ کس نے کیا؟ لیڈ انہوں نے کیا جن کا یہ جو جتنے آپ کے 10-12 میں نے نام گنوائے ہیں نا، ان میں سے آدھوں کا تعلق ختم نبوت کے منکروں کے گروہ سے ہے نظریاتی طور پر. یہ بھی سننا ہے کہ پورے کا پورا ایک ایجنڈا سیٹ ہوا ہے پاکستان کو توڑنے کا، ٹھیک ہے نا. اب آپ تب اس ملک کے لیے قربانیاں اس وقت کون دے رہا ہے؟ پچھلے 25 سال سے ہر روز 1 سے لے کے 50-60 جناب فوجی افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں. جی بالکل. کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ پاکستان انڈیا کے لیے ہو رہے ہیں، یا افغانیوں کے لیے ہو رہے ہیں، یا ایرانیوں کے لیے ہو رہے ہیں، نہیں، یا تاجکوں کے لیے ہو رہے ہیں، یا قازقستان کے لیے ہو رہے ہیں. وہ بھائی مجھے اور آپ کو سکون دینے کے لیے ہو رہے ہیں جی. لیکن یہ وہ بے غیرت نسل کے لوگ ہیں جن کو پورے کا پورا جو میں نے آپ کو پورا سینیریو پیش کیا، جو لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، یہود، ہنود اور ختم نبوت کے منکروں کا گروہ، وہ ان کو استعمال کر کے ان کے پاک فوج کے خلاف سارا دن بھوکا بھوکی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام اچھا خاصا جان چکی ہے اور سمجھ چکی ہے. پچھلے 6-7-8 ماہ میں جو نیٹ ورک قائم تھا ان کا جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے، بیوروکریسی میں، عدالتوں میں، میڈیا میں اور سیاست میں، وہ تقریباً 80% ٹوٹ چکا ہے. 20% رہ گیا ہے. تو بس اسی 20% کے اگلے 2-3-4 مہینے ہیں، تو باقی اللہ پاک خیر کرے گا. ٹھیک ہے. آپ اس والے سے مطمئن ہیں؟ آخری سوال ایک بس، پھر ظاہر آپ کا ٹائم بھی ہے. آپ ظاہر ہم کہیں نہ کہیں اکٹھے بھی رہے، ایک پارٹی میں آپ پہلے رہے، جماعت اسلامی سے بھی تعلق رہا، پھر عوامی تحریک سے بھی آپ کا رہا. نہیں میرا نہیں رہا، عوامی تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھی نہیں رہا. پھر پی ٹی آئی آ گئے. اب آپ نے کوئی پارٹی بھی جوائن نہیں کی. چل ان میں ایک تو سیاست سے ہٹ کے میری اور آپ کی بات ہے کہ ان میں کون کن کو بہتر پایا ہے، اور اب سیاسی مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں استحکام پاکستان پارٹی کا مرکزی ترجمان ہوں جی، اس کا پائنیئر ممبر ہوں. ٹھیک ہے نا. اس وقت جنگ ہو رہی ہے نا خالق صاحب، اس وقت سیاست کی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو ان فتنوں سے بچانے کی جنگ ہے جو فیاض الحسن چوہان پچھلے 2.5-3 سال سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. مجھے نہ کوئی مفاد ہے، مجھے مفاد ہے. دیکھو 2 چیزیں ہمارے لیے ریڈ لائن کیا ہے؟ بینگ اے مسلم، ناموس رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ. پہلی چیز مسلمان کی حیثیت سے، پاکستان کی حیثیت سے صرف اور صرف پاکستان.
میں اس وقت مجھے تھریٹ آتے ہیں, مجھے طالبان کے تھریٹ آئے, مجھے روزانہ میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے, ٹھیک ہے جی. اب میں کیا بتاؤں آپ کو, جو ہے نا 2.5 سالوں میں ہر روز میرے پہ وربل اور فزیکل قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہم اللہ پاک کے کرم سے سینہ تان کے, اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے, اور میرے ماں باپ کی اور میرے آباء و اجداد کی جو ہجرت کے مشرقی پنجاب سے پاکستان کی خاطر کے جدوجہد کو سامنے رکھ کے میں اپنے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں. میرا ویژن بالکل کلیئر ہے. مجھے کوئی سمجھانے کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بھونکے, کوئی جناب فیک پروپیگنڈا کرے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے یار کہ میں 17 سال اندر رہا ہوں. مجھے ایک ایک کرتوت پانی تحریک انصاف کا پتہ ہے, مجھے ایک ایک شب و روز اس کے پتہ ہے, تو مجھے نہیں کوئی گمراہ کر سکتا. تو میں اپنی اس وقت سیاست سے ہٹ کے کون سی پارٹی اچھی, کون سی بری, کون اقتدار میں آئے گی, کون اقتدار سے جائے گی, کس کا مستقبل ہے, بھاڑ میں جائے. ہمیں اس وقت پاکستان کا مستقبل عزیز ہے, اور اپنے ملک کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت, ٹھیک ہے نا جی, اس کا کمپرومائز. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.